ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نصیر واگا صاحب. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے پر بھی سیاست ہو رہی ہے، لگ رہا ہے آپ کو سیاست ہو رہی ہے؟ نا اس سے بڑی افسوس کی اور کیا بات ہے کہ آپ کے ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس میں ایک بینچ بنا، 9 رکنی بینچ. پہلے تو یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ جی فل کورٹ بینچ بنے. اس وقت 9 ججز ہی اویلیبل تھے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 ججوں پر مشتمل یہ بینچ بنا دیا تاکہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ رہے. حیران کن بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے ماضی کے فیصلے ان ملٹری کورٹس کے بارے میں مشہور ہیں اور بالکل ریکارڈ پر ہیں، وہ خود اس سے اٹھ کے چلے گئے اور ساتھ ساتھ سردار طارق مسعود صاحب نے بھی یہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا. یعنی بینچ ہی ٹوٹ گیا. اب آگے کیا چلے گا؟ یعنی چیف جسٹس کو دوبارہ بینچ بنانا پڑا. ہم جن معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہم نے ایسے لگ رہا ہے کہ خود ہی کریٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر. ہم مسائل کے حل کی طرف تو جا ہی نہیں رہے. یعنی پوری دنیا ہمارا یہ امیج دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا بنایا ہوا بینچ چند لمحوں میں کیسے ٹوٹ جاتا ہے. کوئی ایسی ملک کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 3 مہینے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ آپ آنے والے چیف جسٹس ہیں. اچھا، وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. ایک عجیب سا یہ کمبینیشن بنا ہوا ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اور عدالت میں کون گئے ہیں جی؟ یہ درخواست سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 اہم ترین وکلا، آلدو کہ اب انہوں نے ان کو نکال دیا ہے، کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب. آپ ذرا یہ سارے کمبینیشنز دیکھتے جائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو کون سی عدالت ہوگی؟ تو پھر کہاں انصاف ہوگا؟ کون سنے گا؟ ملٹری کورٹس کے بارے میں صرف یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، غالباً لغاری صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ دہشت گرد جو براہ راست ہماری مسلح افواج کے ساتھ برسرے پیکار رہے، جنہوں نے ہمارے کتنے لوگوں کو شہید کیا، ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا، ان کے خلاف ملٹری کورٹ نہیں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چلے. بھائی کوئی بھی قوم کا بندہ یہ نہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار کہ جی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ہماری دوسری عدالتیں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہاں انصاف نہیں ہو رہا؟ کیا وہ نا انصافی کریں گے کہ ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ہمارا آئین اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. اب وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں اور اس ملک کا دیکھیے باقی مسائل کوئی نہیں حل کر رہا. لوگوں کی طرف کوئی سینئر ترین جج جو کہ کمنگ چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ نہیں مانتے. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے وہاں بات کرنے کی اور ہیئرنگ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی جو آپ کے ملک کے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہے. ہم اپنی بربادی اور اپنی بے عزتی پوری دنیا کے سامنے خود ہی کر رہے ہیں. جب تک ان مسائل کا ہم خود حل تلاش نہیں کریں گے تو کس طرح یہ نظام چلے گا؟ یہ تو بڑی کنفیوژن والی سچویشن بن گئی ہے پاکستان میں. رضی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں.